قریش کے ظلم و ستم کی داستان کا ایک حصہ عمر سے بھی متعلق ہے۔ عمر 27ویں سال میں تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آواز گونجی۔ اسلام آپ کے گھرانے میں بھی پہنچ گیا۔ پہلے آپ کے بہنوئی سعید نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اثر سے آپ کی بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خاندان کے ایک اور اثر اور عزت والے شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پہلے تو عمر کو ان کے اسلام کی بات نہ معلوم ہوئی، جو ہی معلوم ہوا یہ آپے سے باہر ہو گئے اور اسلام لانے والوں کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی لونڈی تھی۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لینے کے لیے الگ کھڑے ہو جاتے، سانس لینے کے بعد پھر مارنا شروع کر دیتے۔ آخر ایک دن طے کر لیا کہ کیوں نہ اصل شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہاتھ صاف کر دیا جائے۔ وہ اس غرض سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو اور بہن اور بہنوئی سے نمٹ لو، پھر کسی اور طرف جانا۔ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، آہٹ ہوئی تو خاموش ہو گئی اور قرآن کے ان پنوں کو چھپا لیا۔ عمر نے پوچھا یہ کیا پڑھا جا رہا تھا؟ بہن نے ٹالا، کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں پرانے دھرم سے پھر چکے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی پر ٹوٹ پڑے۔ بہن بیچ بچاؤ کے لیے آئی تو ان کو مارا۔ ان کا جسم لہولہان ہو گیا، لیکن ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے بولی، عمر جو کچھ کر سکتے ہو کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کے اس ایمان و یقین کا اثر عمر پر بھی ہوا۔ کہا جو تم پڑھ رہی تھی مجھے بھی لا کر سناؤ۔ وہ گئی اور قرآن کے پنوں کو نکال لائی۔ وہ سورہ طواہا تھی۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے، میں ہوں خدا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو یہ اثر ہوا کہ فوراً پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اور سیدھے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دروازے پر پہنچے، چونکہ تلوار ہاتھ میں تھی، صحابہ کو چنتا ہوئی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رعب سا چھا گیا اور بڑی نرمی سے بولے ایمان لانے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر، اور ساتھ ہی تمام ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی طاقت کافی بڑھ گئی، یہاں تک کہ مسلمان ابھی تک اپنے مذہبی فرضوں کو اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور کعبے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، اگرچہ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن آخرکار مسلمانوں نے حرمین کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے مشہور اور حوصلے مند نوجوانوں کے اسلام قبول کر لینے سے قریش نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اب اسلام کی طاقت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ان کے خاتمے کی وجہ بن سکتی ہے، اس لیے انہوں نے جلد اور فیصلہ کر دینے والی چالوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ مکہ کے تمام قبیلوں نے مل کر ایک سمجھوتا کیا کہ بنو ہاشم خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کوئی ان سے رشتہ قائم نہ کرے، نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق رکھے، نہ لین دین کرے، نہ ان سے ملے جلے، نہ کھانے پینے کا سامان ان تک پہنچنے دے جب تک وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کرتے، جب تک وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے۔ یہ سمجھوتا لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ فیصلہ ابو طالب سے بہت بار بات چیت کے بعد اس بات سے مایوس ہو کر کیا گیا تھا کہ نہ ابو طالب رسول اللہ کو اپنی سرپرستی سے نکالنے پر تیار ہے اور نہ ان کی وجہ سے بنو ہاشم تعلق توڑ سکتے ہیں۔ اب بنو ہاشم کے لیے دو ہی راستے تھے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حوالے کر دے، یا پھر اس بائیکاٹ کی وجہ سے جو مصیبتیں آئے انہیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر اپنے پورے خاندان کے پہاڑ کے اس درے میں نظر بند ہو گئے جو وراثت کے طور پر بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ اس دروں میں ان لوگوں کو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال بڑی سخت زندگی گزارنی پڑی۔ اس نظر بندی کے دور میں جو حالات گزرے ہیں ان کو پڑھ کر پتھر بھی پگھلنے لگتا ہے۔ پیڑوں کے پتے نگلے جاتے رہے اور سوکھے چمڑے ابال ابال کر اور آگ پر بھون بھون کر کھائے جاتے رہے۔ حالت یہ ہو گئی بنو ہاشم کے جب معصوم بچے بھوک کے مارے بلکھلاتے تو دور دور تک ان کی درد بھری آواز جاتی تھی۔ قریش ان آوازوں کو سنتے اور مارے خوشی کے جھوم جھوم جاتے۔ ناکہ بندی اتنی سخت تھی کہ ایک بار حضرت حکیم بن حجام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے نے کچھ اپنے غلام کے ہاتھ چوری چھپے بھیجا۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور گیہوں چھیننے لگا۔ اتفاق سے ابو البختری بھی آ گیا اور اس کے اندر کسی اچھے انسانی جذبے نے کروٹ لی اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ چھوڑو بھی، ایک بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو تم اسے بھی اب روکتے ہو۔ اسی طرح ہشام بن عمرو چوری چھپے کچھ غلہ بھیج دیتے تھے۔ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے اسی طرح کاٹے اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے گھروں میں قیدی بن کر رہنے لگے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ دشمن کو یہ بائیکاٹ ختم کرنا پڑا۔